الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رمضان میں توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، رمضان کا مہینہ جو ہمیں ملا ہے، یہ مہینہ تو گناہوں سے توبہ کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں۔ بھلا یہ بتائیے کہ یہ مہینہ جو ہے نیکیوں کا مہینہ تھا، جب ہم نیکی کے موسم میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار نہیں کریں گے تو کب کرنے والے ہیں؟ غور کیجئے، یہ وہی مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرکش جناتوں اور شیطانوں کو جکڑ دیا ہے۔ اگر اس موقع پر ہم توبہ استغفار نہیں کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اگر ابھی توبہ استغفار نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم توبہ استغفار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیا ہمارے لیے موقع نہیں آیا، موسم نہیں آیا کہ ہم توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لیں اور جہنم سے آزاد کرا لیں؟ آپ غور کیجئے، معمولی انسان اگر کسی کو ہم سے کچھ ٹھوکر لگ جائے تو ہم فوراً بولتے ہیں معاف کیجئے گا بھائی صاحب، سوری، غلطی ہو گئی۔ لیکن کتنے گناہ کر رہے ہیں، کبھی بھی اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی تو معاف کر دے۔ آخر کیوں ایسا؟ جس نے ہم کو پیدا کیا، آج ہم اسی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم چند جھمیلے میں لگے ہوئے ہیں۔ توبہ سے رکاوٹ میں جو چیزیں ہیں، وہ چند چیزیں میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کا جھمیلا ہے۔ ہم اور آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہ دنیا کی دولت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اگر ہم مالدار رہیں گے تو لوگ ہم کو عزت دیں گے، اگر ہم غریب رہیں گے تو کوئی ہمیں عزت نہیں دے گا۔ ہائے دنیا، ہائے مال، ہائے دولت، یہ ہائے ہائے نے ہم کو برباد کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6420، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا وطول العمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھے آدمی کا دل دو چیز میں جوان ہو رہا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی خواہشیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہم اور آپ نے کیا سوچ لیا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں گے، ایک حج کر کے چلے آئیں گے، داڑھی وغیرہ رکھ لیں گے، نمازی بن جائیں گے، کسی مسجد کے متولی ہو جائیں گے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بھلا یہ بتلائیے کہ بوڑھے ہونے تک کون زندہ رہے گا؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ یا بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی بھی توفیق دے دے گا؟ کس کے پاس سند ہے؟ اس لیے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، لیکن ہم اپنی جوانی کو دیوانی میں برباد کر رہے ہیں، اس لیے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، ابتدا کیجئے، بسم اللہ کیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ عمریں ہماری زیادہ ہے، ارے کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 60 یا 70 یہ ہماری آخری حد ہو سکتی ہے، اس کے اوپر جانے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3550 اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک واقلهم من یجوز ذلک، کہ میری امتی کی عمر اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، میری امتی کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، اس سے کم ہی لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ پائیں گے، زیادہ تر لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے 60 اور 70 کے درمیان، 70 کے اوپر جانے والے کم لوگ ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے، وہ دنیا جہاں ہم اور آپ کو جانا ہے، وہ منزل جہاں ہماری آخری منزل ہے، ہم تو مسافر ہیں، بس چند دن کے لیے یہاں آئے ہیں اور چلے جائیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی مسافر سفر کے دوران اپنے رہنے سہنے کے لیے کوئی گھر بناتا ہے؟ نہیں بناتا، وہ رواں دواں ہو جاتا ہے، کہیں آرام کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی آخری منزل جنت ہے، ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ 70 کے اوپر جانے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ابھی عمر باقی ہے، بعد میں توبہ استغفار کر لیں گے، صحیح نہیں ہے، ہم بالکل دھوکے میں ہیں۔ کیا معلوم کب موت آ جائے، کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا لکھ کے آیا کہ ہم بوڑھے ہونے کے بعد ہی مریں گے؟ کہیں نہیں آیا۔ موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ دیکھتے نہیں آپ، بہت سارے لوگ گھر سے نکلتے ہیں لیکن شام میں واپس نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ راستے ہی میں کہیں اور چلے گئے، کہاں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات میں سو تو جاتے ہیں، اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں، لیکن صبح ان کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے گھروں سے شہنائیاں بجتی ہوئی باہر تو نکلتی ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ماتم کدا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیا سے رخصت ہو گئے، دلہے میاں کہیں اور چلے گئے۔ کہاں؟ اللہ نے اس کے لیے موت لکھ دی، راستے میں کچھ ایکسیڈنٹ ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو موت جو سب سے حقیقی چیز ہے، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے آنے کے وقت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ دنیا کی سب سے پکی چیز موت ہے، لیکن اس کے آنے کا وقت جو ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تو ہم اور آپ غافل ہیں، اس لیے توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں۔ جوانی کو دیوانی میں برباد کر رہے ہیں، اس لیے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ بہت ساری آرزویں اور تمنائیں رکھے ہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اس لیے ہم اور آپ توبہ استغفار نہیں کرتے۔ ایک پہاڑ ملا سونے کا تو دوسرا چاہیے، دوسرا ملا تو تیسرا چاہیے، اور اس پیٹ کو بھرنے والی چیز ایک ہی ہے، وہ ہے قبر۔ اس سے پہلے ہمارا پیٹ کبھی نہ بھرا ہے اور نہ بھرے گا، لیکن ہمیں اسی میں کام کرنا ہے، تمام چیز کو لے کر چلنا ہے۔ افراط و تفریط سے کام نہیں لینا ہے کہ ہم دنیا کما رہے ہیں اور اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ جو چیز وہاں کام آنے والی ہے اس چیز کی ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ نماز وہاں کام آئے گی، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ روزہ وہاں کام آئے گا، ہم روزے سے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ وہاں کام آنے والی ہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حج وہاں کام آئے گا، حج کے لیے ہم نہیں جاتے، اللہ نے پیسے دیے پھر بھی نہیں جا رہے ہیں۔ صدقہ و خیرات وہاں کام آئے گا، ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیسے کام نہیں آئیں گے، جس کے لیے ہم ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم توبہ استغفار نہیں کرتے۔ یہ چیزیں رکاوٹ ہے توبہ استغفار سے۔ اور جو آدمی توبہ استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، گناہوں سے معافی نہیں مانگتا، تو وہ ظالم آدمی ہے۔ اللہ نے کہا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جس نے توبہ استغفار نہیں کیا وہ لوگ ظالم لوگ ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس۔ نبی نے کہا عقل مند وہ ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ غور کیجئے، جب ہم اور آپ قبر میں ہوں گے وہاں کوئی نہ ہوگا، ساتھ میں کون چیز جانے والی ہے؟ قبر میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے، یہ تمام نیکیاں ہیں، توبہ استغفار ہے، یہ چیز ہمارے ساتھ جائے گی۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو اس چیزوں کو ساتھ میں لے کر جائے۔
کیا روپیے پیسے ہمارے ساتھ جائیں گے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا کسی کے ساتھ گیا ہے؟ نہیں۔ تو سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو ان چیزوں کو لے رہا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے، اور سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اس چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو چیز اس کے ساتھ جائے گی۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھے اور موت کی بات کی تیاری کرے۔ تیاری کرنے کا زمانہ یہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کیجئے، اپنے گناہوں سے اللہ سے بخشش مانگیے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بد نصیب ہے وہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں بخشوا لیتا۔ ایک حدیث ہے مستدرک حاکم، کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 35، حدیث نمبر 7256۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا، پھر ممبر کے تیسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، آج وہ چیزیں سننے کو ملی ہے جو کبھی سننے کو نہیں آئی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا، بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے جو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے کہا آمین، کہ اے اللہ تو اس بد دعا کو اس آدمی کے حق میں قبول کر لے۔